گالی کا جواب۔ ہمارے ادارے سے کچھ عرصہ قبل ایک بزرگ متعارف ہوئے تھے۔ پچھلے دنوں وہ میرے دفتر تشریف لائے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ادارے سے متعلق ہونے کے بعد ان میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ وہ یہ کہ پہلے گاڑی چلاتے ہوئے جب کوئی شخص غلط حرکت کرتا ہوا نظر آتا تھا تو بے اختیار ان کے منہ سے گالی نکلتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا۔ اب وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آنے پر یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس لیے وہ خاموشی سے صبر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے ذریعے سے تلخ تجربات پیش آتے ہیں۔ لوگ انہیں انسانوں کی طرف سے خیال کر کے انتہائی منفی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال مذکورہ بزرگ کا دوسرے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد دوسرے آدمی سے آپ کسی اچھے رویے کی توقع نہیں کر سکتے۔ گالی کا جواب گالی ہی ہوا کرتا ہے۔ تاہم جب کوئی انسان اس طرح کے واقعات کو خدا کی آزمائش تصور کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بہترین اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ خدا کے فرشتے زمین پر اتر کر اس کے قلب پر سکینت نازل کرتے ہیں۔ وہ پریشانیوں اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے، ساتھ ہی وہ دوسروں کو اپنے شر سے بچا لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر معاشرے میں خیر بڑھتا ہے اور شر کم ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ فوری طور پر اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ وہ صبر کی اعلیٰ ترین انسانی صفت سے محروم ہو چکے ہیں۔ جس معاشرے سے یہ صفت ختم ہو جائے وہاں تھوڑے عرصے میں جان، مال اور آبرو کا تحفظ ختم ہو جاتا ہے۔ صبر کی نفسیات کا فروغ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس نفسیات کے حصول کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم منفی واقعات کو خدا کی آزمائش سمجھیں۔ زندگی کی ملازمت۔ ایک صاحب کسی دفتر میں ملازم تھے۔ ان کے معاملات وہاں اچھی طرح چل رہے تھے، مگر انہیں آہستہ آہستہ کچھ شکایات پیدا ہونا شروع ہوئیں۔ ایک روز انہوں نے اپنے باس سے اپنی شکایات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اب وہ اپنی ہی شرائط پر کام کریں گے۔ اگلے دن باس نے انہیں بلایا اور بتایا کہ جتنی شکایات انہیں دفتر سے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور سنگین نوعیت کی شکایات دفتر کو ان سے ہیں۔ یہ سنگین شکایات بیان کرنے کے بعد باس نے انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا۔ یہ بات سن کر ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے بہت منت سماجت کی مگر انہیں جاب واپس نہیں ملی۔ یہ سانحہ جو ان صاحب کو پیش آیا اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر پوری انسانیت کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اس دنیا میں موجود ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں جی رہا ہے۔ ان نعمتوں کے جواب میں اسے اپنے رب کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرنی ضروری ہے، مگر انسان شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے نافرمانی، ناشکری، غفلت، سرکشی اور شکوے شکایت کی نفسیات میں جیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ اپنے اس رویے کی کوئی نہ کوئی تعویل بھی کر لیتا ہے۔ مگر ایک روز زندگی کی ملازمت سے ہر انسان کو اچانک فارغ کر دیا جاتا ہے۔ موت اس سے ہر نعمت چھین لیتی ہے۔ پھر قیامت کے دن یہ انسان رب کے سامنے پیش ہوگا۔ اس دن پروردگار اس پر واضح کر دیں گے کہ اس کا ہر رویہ غلط تھا۔ اللہ تعالیٰ تو احسان کی جگہ پر کھڑے تھے۔ حق تلفی اگر کی تھی تو بندے نے اللہ کے معاملے میں کی تھی۔ اس روز انسان روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافی مانگے گا، ایک موقع اور مانگے گا، مگر اسے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ ہر زندہ انسان ابھی زندگی کی ملازمت پر باقی ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ شکر گزاری سیکھ لے۔ یہ موقع نکل گیا تو ابد تک اسے دوسرا موقع نہیں ملے گا، چاہے وہ کتنا روئے، چاہے وہ کتنا ہی تڑپے۔ جلد بازی۔
میں سگنل کے قریب پہنچا تو سرخ بتی روشن ہو گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی اور وقت کا شمار کرنے لگا۔ 45 سیکنڈ بعد سگنل کھلا اور میں آگے بڑھ گیا۔ میں نے حساب لگایا کہ وہ گاڑی والا جو میرے ساتھ تھا اور سرخ اشارے کے باوجود رکے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا، وہ اپنی منزل تک کتنا جلدی پہنچا ہوگا۔ اگر راستے میں 4 سگنل بند ملیں تو 45 سیکنڈ فی سگنل کے حساب سے کل 3 منٹ کی تاخیر اسے پیش آئی ہوگی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا ہماری قوم وقت کی اتنی پابند ہے کہ سیکنڈ اور منٹ کے حساب سے اپنی ملاقاتوں اور دفتری اوقات کی پابندی کرتی ہے؟ اس سوال کا جواب ہر شخص جانتا ہے۔ پھر کیا سبب ہے کہ اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈال کر سگنل توڑ دینا ہمارے معمولات میں شامل ہے؟ بے اختیار میرے ذہن میں قرآن پاک کی وہ آیت گونجی، خلق الانسان من اجل۔ انسانی مشین کو بنانے والے نے بڑے باکمال انداز میں مشین کا مسئلہ بیان کر دیا۔ انسان طبعاً جلد باز واقع ہوا ہے۔ جلد بازی کے اس رویے کو اچھی تربیت سے قابو میں نہ کیا جائے تو یہ انسان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ ہماری قوم میں تربیت کے تمام ادارے کم و بیش تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے جلد بازی جیسی منفی عادت کو ایک حد میں رکھنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئے دن سڑکوں پر موت کا رقص ہوتا رہتا ہے۔ سگنل توڑنے کے علاوہ حد رفتار سے زیادہ تیز گاڑی چلانا، آپس میں ریس لگانا اور غلط اوورٹیک کرنا، یہ اسی طبیعت انسانی کے وہ مظاہر ہیں جن کو ہر روز ہم اپنی سڑکوں پر دیکھتے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہر روز انگنت بوڑھے، جوان، چھوٹے، بڑے، مرد، عورت معمولی سی جلد بازی کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر اپنی شخصیت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو اپنی طبیعت میں موجود جلد بازی کے عنصر پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ جلد بازی کا رویہ صرف سڑکوں ہی پر نہیں بلکہ زندگی کے عام معمولات میں بھی ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے بڑوں میں یہ محاورہ مشہور تھا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ شیطان بلا شبہ انسان کا دشمن ہے۔ وہ ہمیں جلدی میں مبتلا کر کے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بدترین نقصان پہنچاتا ہے۔ اپنا نقطۂ نظر۔ دور جدید میں مسلمانوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہو چکی ہے کہ اس دنیا میں 2 نقطۂ نظر ہوتے ہیں، ایک اپنا نقطۂ نظر اور دوسرا غلط نقطۂ نظر۔ اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی بات کو سننے، سنجیدگی سے لینے، اس کے دلائل پر غور کرنے، اپنی غلطی کو ماننے، حتیٰ کہ اپنی غلطی کے امکان کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پوری ڈھٹائی کے ساتھ اپنی بات پر جمے رہنے کا سبب صرف یہی نہیں کہ انسان دوسروں کی بات سنتا نہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے پہلے دن سے یقین دلا دیا جاتا ہے کہ تم ہی ٹھیک ہو اور باقی سب غلط ہیں۔ حالانکہ اکثر ایسے لوگوں کا علم بالکل معمولی ہوتا ہے، وہ علم و تحقیق کی روایت سے سرے سے واقف ہی نہیں ہوتے، وہ زمینی حقائق سے آخری درجے میں لا علم ہوتے ہیں، ان کا کل سرمایہ جہالت پر مبنی اعتماد ہوتا ہے۔ اس انداز فکر میں سکون تو بہت ہے کہ انسان اپنی بات کی کمزوری سامنے آنے پر جس اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، غلطی نہ مان کر انسان اس سے جان چھڑا لیتا ہے، مگر اس سطحی اور وقتی سکون کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نہ صرف سچائی سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اپنی غلطی کی اصلاح کے بعد دنیا میں ترقی اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا جو عظیم موقع مل سکتا تھا وہ اسے کھو دیتا ہے۔ اپنی غلطی مان لینے کے بعد وقتی تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کے بعد جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ ایسی روحانی اور فکری ترقی ہوتی ہے کہ اس کی سرشاری زندگی بھر نہیں جاتی۔ مگر بدقسمتی سے لوگ اپنے تعصبات کے پیچھے اس طرح اندھے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ لذت اعتراف سے محروم رہتے ہیں۔ اعتراف خدا کی دنیا میں لامحدود ترقی کا راستہ ہے۔
مگر ایک متعصب اور ڈھیٹ آدمی یہ موقع ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے۔ مومن کی پہچان۔ سیف اللہ صاحب ہمارے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ وہ ایک طویل عرصے سے ہمارے ادارے سے وابستہ ہیں۔ ان کی ملازمت کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں دنیا بھر میں گھومنے اور جانے کا موقع ملتا ہے۔ ان مواقع کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پرجوش داعیانہ شخصیت بھی دی ہے۔ چنانچہ وہ جہاں جاتے ہیں ہماری کتابیں اور رسالے ساتھ لے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں ہمارا پیغام پھیلاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے سیف اللہ صاحب کو فون کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو رسالے کا ایک مضمون پڑھ کر سنا رہے تھے۔ انہیں جب بھی کوئی مضمون پسند آتا ہے وہ اسے اپنے بچوں تک ضرور منتقل کرتے ہیں۔ اگرچہ سیف اللہ صاحب میرے لیے اس وجہ سے اہم ہیں کہ ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں میری تحریریں پھیلی ہوئی ہیں، مگر مجھے ان کی یہ بات زیادہ پسند آئی کہ وہ اپنے بچوں تک بھی اچھی چیزیں پہنچاتے ہیں، چاہے انہیں پڑھ کر سنانا پڑے۔ یہ بات نہ صرف اس لیے اہم ہے کہ ہمارے گھر والے ہی اصل میں ہماری ذمہ داری ہیں، بلکہ اس لیے بھی اہم ہے کہ نئی نسلوں میں مطالعے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے۔ وہ بری چیزیں بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اچھی چیزیں کیا پڑھیں گے؟ ایسے میں پچھلی نسلوں کے والدین کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے کہ نئی نسل میں مطالعے کا شوق پیدا کریں۔ اگر وہ نہ پڑھیں تو اچھی چیزیں انہیں پڑھ کر سنائی جائیں۔ ایک سچا مومن حق کو سمجھنے کے بعد اسے فوراً دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بلا شبہ زبردستی دوسروں کے سر پر سوار نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت انہیں بات سنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ان کی مصروفیات اور دلچسپی کی چیزوں میں مخل نہیں ہوتا۔ وہ جا بجا لوگوں کے سامنے وعظ اور تقریر نہیں کرتا، لیکن وہ بات سنانے کا کوئی موقع خالی بھی نہیں جانے دیتا۔ وہ حکمت کے ساتھ ہمیشہ اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ خدا کی ہستی سے زیادہ حسین وجود کسی کا نہیں، مگر اس کا یہ حسن اس کی صفات کی شکل میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ سورج اس کے جلال کا ایک ادنا پرتو ہے، بدر کامل اس کے جمال کا ایک حقیر نمونہ ہے، آسمان اس کی عظمت کا ایک معمولی سا نشان ہے، بارش اس کی رحمت کا محض ایک قطرہ ہے، زندگی اس کی قدرت کا صرف ایک اشارہ ہے، مخلوقات میں پائی جانے والی محبت اس کی شفقت کا بس ایک ذرہ ہے۔ خدا کی صفات کاملہ کا مخلوقات میں یہی ظہور وہ ذریعہ ہے جس سے بندہ مومن یہ جانتا ہے کہ اس کا رب کیسا ہے۔ اس بے مثل خدا کی معرفت اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو وہ خود بھی کامل ہو جاتا ہے۔ خدا کی بندگی اس کی زندگی ہو جاتی ہے، مخلوق سے محبت اس کی عادت بن جاتی ہے، صبر اس کی سیرت اور شکر اس کا طریقہ بن جاتا ہے۔ خدا کی یاد اسے قوت دیتی ہے اور خدا کی لگن اسے ہر سرد و گرم میں بعمل رکھتی ہے۔ یہ بندہ مومن ہوتا ہے جس کا دل خدا کا گھر بن جاتا ہے۔ خدا کے اس گھر میں کبھی کوئی منفی جذبہ جگہ نہیں بنا پاتا۔ حسد، تکبر، کینہ، نفرت، بخل، اسراف، نمود و نمائش، نفسانیت، غفلت، غیبت، تجسس، بدگمانی، حرام کی محبت جیسی گندگیاں کبھی اس گھر میں نہیں آ سکتیں جس گھر میں خدا کی یاد رہتی ہو۔ اس کی خوراک، اس کی گفتگو، اس کی عادات سب اس کے قابو میں ہونے کے باوجود اس کے رب کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتیں، اور اگر کبھی چلی جائیں تو وہ توبہ کے آنسوؤں سے اپنے ہر داغ کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ بندہ مومن ایک مکمل آزاد وجود ہوتا ہے، لیکن یہ ایک مکمل پابند اور گرفتار شخص بن کر جیتا ہے۔ یہی آزاد مگر اسیر بندہ دراصل بندہ خدا ہوتا ہے۔ تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن۔ میں اپنے پرانے محلے میں کھڑا حسرت کے ساتھ ان ویران گلیوں کو دیکھ رہا تھا۔
یہ گلیاں تو گرمی کی تپتی ہوئی دوپہر میں بھی ویران نہ ہوتی تھیں۔ کوئی نہ کوئی ہم نفس گھر سے نکلتا اور کسی یار غار کو ڈھونڈ ہی لیتا۔ پھر زمانے بھر کی باتیں، دنیا بھر کے قصے، اپنی پرانی کہانیاں، ختم نہ ہونے والی داستانیں شروع ہو جاتی۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا رفیق اس محفل ناتمام کا حصہ بنتا چلا جاتا۔ مگر آج تہذیب بدل گئی، وقت بدل گیا، مشاغل بدل گئے۔ فکر معاش نے فرصت کی گھڑیوں کو بہت مختصر کر دیا ہے۔ ان مختصر گھڑیوں سے بھی تنہائی کے جو لمحات مستعار لیے جا سکتے تھے، انہیں ٹی وی کی ختم نہ ہونے والی مصروفیت نے چھین لیا ہے۔ آج جس شخص سے ملیے اسے وقت نہیں ملتا۔ وقت کیسے ملے؟ بندہ معاش اپنی توانائی کا ایک ایک قطرہ صرف کرنے کے بعد جب گھر پہنچتا ہے تو ساز و آواز، خوف و تجسس، طنز و مزاح اور علم و تفریح کے خزینے سمیٹے ایک رفیق شب اس کا منتظر ہوتا ہے۔ ٹی وی کی یہ رنگینی اسے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیتی، اسے مطالعے کا موقع نہیں دیتی، دوستوں کی محفلوں کو آباد کرنے کی فرصت نہیں دیتی، قرابت داروں اور پڑوسیوں کے گھر جانے کی مہلت نہیں دیتی، اسے تنہائی کے وہ لمحات نہیں دیتی جب وہ اپنے بارے میں غور کر سکے، اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں غور کر سکے، ملک اور ملت کے بارے میں غور کر سکے۔ بظاہر آج کا انسان بہت خوشحال ہے، وہ بہت خوش ہے، وہ اچھے گھروں میں رہتا ہے، ٹی وی، اے سی اور سواری کی نعمت سے مالا مال ہے۔ اس نے اپنی خوشیوں اور تفریح کے لیے ایک سامان جمع کر رکھا ہے، مگر آج کے انسان نے خود کو کھو دیا ہے۔ وہ ایک ایسا جانور بن گیا ہے جس کے ہر طرف ہری ہری گھاس رہتی ہے، مگر وہ سوچنے والا، تنہائی میں بیٹھ کر حقائق پر غور کرنے والا انسان نہیں رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب فرصت کے وہ رات دن لوٹ کر نہیں آ سکتے، مگر کوئی ہم ذوق تنہائی کے چند لمحات غور و فکر اور خود احتسابی کے لیے نکال لے تو اس فقیر کی صدا رائگاں نہیں جائے گی۔ گناہ اور عادات۔ خواہشات اور مفادات گناہ کی طرف لے جانے والے بنیادی عوامل ہیں، مگر ان کے علاوہ انسان کی وہ شخصی عادات بھی گناہوں کی طرف لے جانے کا ایک اہم سبب ہوتی ہیں جو برس ہا برس سے انسان کے معمولات میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ بارہا تو یہ بچپن کی تربیت، ماحول اور تعلیم کا ایک ایسا اثر ہوتی ہیں جن سے انسان زندگی بھر پیچھا نہیں چھڑا پاتا۔ بڑے ہونے کے بعد بھی خارجی حالات اور ترغیبات کے تحت لوگ ایسی عادات اختیار کر لیتے ہیں جن کا بظاہر نیکی یا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر یہ عادات گناہوں کی اساس ضرور بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ طبعاً سست ہوتے ہیں، وہ ہر کام میں سستی کرتے ہیں۔ یہ ایک بری عادت ہے، لیکن اس کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، مگر یہی عادت انہیں اس مقام پر لے آتی ہے کہ وہ آمادگی کے باوجود نمازوں میں بھی سستی کرنے لگتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے مگر وہ نہیں اٹھتے، اذان ہوتی ہے مگر ان کے کان پر جوں نہیں رینگتی، نماز کا وقت نکلنے لگتا ہے مگر وہ بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آخر کار نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ 4 وقت نماز باقاعدہ پابندی سے وقت پر ادا کرتے ہیں مگر فجر کی نماز نہیں ادا کر پاتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ راتوں کو دیر سے سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس عادت کا بھی نیکی بدی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن بہرحال اس عادت کی بنا پر ان کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ وہ رات 1 یا 2 بجے سونے کے بعد 5 بجے فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں۔ یوں ان کی فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے۔ ایک اور بری عادت وقت اور معاملات کو درست طریقے سے منظم نہ کرنا ہے، جس میں لوگ عموماً مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بھی کوئی دینی چیز نہیں، مگر اس کے نتیجے میں بہت سی اخلاقی اور دینی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً ایسا آدمی ایک متعین وقت پر کہیں پہنچنے کا وعدہ کر لیتا ہے مگر کبھی وقت پر نہیں پہنچتا۔ وہ اپنے ذمے کوئی کام لے لیتا ہے جو گویا کہ ایک عہد ہوتا ہے، مگر اپنی غیر منظم طبیعت کی بنا پر وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا پاتا۔ یوں وہ عہد و پیمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سخت ترین وعیدوں کا مستحق ہو جاتا ہے جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ایسی ہی عادات میں سے ایک عادت
بے مقصد اور بے فائدہ طور پر بولنا ہے۔ ایسا انسان گفتگو کرتا رہتا ہے۔ اس گفتگو میں مباحات اور ضروریات کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مگر بارہا ان میں دوسروں کا تمسخر، غیبت، الزام و بہتان اور تجسس جیسی حرام چیزیں غیر محسوس طریقے سے داخل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ توبہ کی نفسیات میں جینے والے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی عادات کا بھی جائزہ لیتا رہے۔ ہر وہ عادت جو گناہ اور نافرمانی کی سمت لے جانے والی ہے، اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرے۔ اس کے لیے دوسروں کی مدد لے، اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کرے، اپنا احتساب کرتا رہے، اپنے لیے کچھ مطلوبہ معیارات مقرر کرے، ان کی خلاف ورزی کی صورت میں خود پر جرمانہ مقرر کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اچھی عادات کو شامل کرنے پر بہت توجہ دی جائے۔ عادات کی کھیتی اصل میں والدین ہوتے ہیں۔ وہ اگر اس بات کی اہمیت کو محسوس کر لیں تو بچوں کی بہت اچھی تربیت کر کے انہیں اچھی عادات کا حامل ایک اچھا اور قابل قدر انسان بنا سکتے ہیں۔ یہی عادات دنیا اور آخرت دونوں میں ان کی کامیابی کی ضامن ہوں گی۔ جنگل کا بادشاہ۔ انسانوں میں شیر جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ شیر کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس حوالے سے کئی محاورے ہمارے ہاں عام ہیں۔ دور جدید میں مغربی اہل علم نے جہاں اور بہت سی چیزوں کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا ہے، وہیں جنگل اور اس میں پائے جانے والے جانداروں پر بھی بڑی تحقیقات ہوئی ہیں۔ ان کے حالات، رویوں اور معاملات کا مطالعہ کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں اور آج کل ڈاکیومنٹری فلموں کے ذریعے سے بھی ان معلومات کو عام کیا جا رہا ہے۔ جنگل کے دیگر باسیوں کی طرح شیر کے بارے میں بھی تحقیقات ہوئی ہیں۔ ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیر کی بہادری کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں وہ محض ایک افسانہ تھیں۔ شیر کی درست تصویر جنگل کے بادشاہ کی نہیں بلکہ جنگل کے ایک درندے کی ہے۔ شیر اتنا ہی بہادر ہوتا ہے جتنا اس کا حریف کمزور ہوتا ہے۔ وہ ہرن پر حملہ کرتا ہے تو بڑی بہادری سے کرتا ہے، مگر جب اس کا واسطہ زرافے جیسے معصوم مگر بلند قامت جانور سے پڑتا ہے تو وہ اتنا بہادر نہیں رہتا۔ کئی شیر عیاری اور خاموشی کے ساتھ مل کر اسے قابو کرتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتے اور پیچھے سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ جب وہ زخموں سے چور ہو کر گر جاتا ہے تب اس کی گردن پکڑ لیتے ہیں۔ جس طرح شیر کے بارے میں درست رائے تحقیق کے بعد ہی قائم ہو سکی، اسی طرح انسانوں کے بارے میں بھی رائے ہمیشہ تحقیق کے بعد قائم ہونی چاہیے۔ سنی سنائی باتوں سے کسی کی عظمت کے قصے تراشنا یا کسی فرد کے متعلق غلط رائے قائم کرنا درست رویہ نہیں۔ اس رویے کے بعد انسان جب کسی کے متعلق بڑائی کا تصور قائم کرتا ہے تو اسے ہر طرح کی تنقید سے بالاتر قرار دے کر اکابر پرستی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ جب وہ کسی کے متعلق منفی رائے قائم کرتا ہے تو اس کی طرف ایسے عیب منسوب کر دیتا ہے جو اس میں نہیں ہوتے۔ یہ دونوں رویے دین اور اخلاق کے اعتبار سے جرم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مومن پر فرض ہے کہ وہ ہمیشہ تحقیق کے بعد کسی کے بارے میں اظہار رائے کرے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔